نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات گرامی، گزشتہ درس میں نے طاعت، عبادت، طاعت اور اتباع، یہ تین الفاظ ہیں اور تینوں کے جو مفہوم ہیں وہ میں نے عرض کیے تھے، اور یہ جاننا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہم ان تینوں چیزوں کو آپس میں مکس کر ہو جاتے ہیں، چونکہ مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا۔ تو آج شیخ سعدی علیہ الرحمہ طاعت اور عبادت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اور طاعت اور عبادت اتباع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع طاعت کی مقبولیت کے لیے بھی ضروری ہے اور عبادت کی مقبولیت کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ فرماتے کسے را کے اقبال باشد غلام بود میل خاطر با طاعت مدام۔ کوئی بھی انسان جس کی قسمت اچھی ہو جائے نا، نصیبہ اچھا ہو، ہم کہتے ہیں یہ آدمی بڑا خوش قسمت آدمی ہے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ فرمایا اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا بود میل خاطر با طاعت مدام، اس کا دل ہمیشہ عبادت کی طرف جھک جاتا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے خوش قسمت انسان کی۔ ہم کہتے ہیں کسی کے پاس بڑے بڑے ویئر ہاؤس ہو جائیں، بڑے بڑے پلازے بن جائیں، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہوں، کوئی ملک کا پرائم منسٹر وزیر اعظم بن جائے، کسی کے پاس یہ ہو وہ ہو، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کوئی بھی چیز خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے۔ خوش نصیب وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ جس انسان کے پاس عبادت کے سوا سب کچھ ہے، سمجھو کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس عبادت کی توفیق الہی موجود ہے، اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی، فرما برداری کی، طاعت کی توفیق عطا کی ہے، سمجھو اس کے پاس کائنات کی ہر دولت ہے۔ اس انسان کو تصور بھی اللہ کی ناشکری ہے، وہ کہ میں غریب ہوں یا میں فقیر ہوں، یہ سوچنا بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، اس لیے کہ اس سے بڑی کائنات میں کوئی دولت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت طاعت خدا بندی ہے۔ فرماتے ہیں نہ شاید سر از بندگی تافتن کے دولت و طاعت تواں یافتن، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سر کو اللہ کی بندگی اور اطاعت سے ایسے نہ کروں، نہیں، یعنی یہ خدا کا حکم اور کہیں کہ یہ نہیں میں مانوں گا یا اس پر عمل نہیں کروں گا، فرمایا ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کرنا۔ جب آپ کے پاس خدا عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم پہنچ جائے تو اپنا سر نیچے کر لو، بس ہمارا کام یہی ہے کہ سر نیچے کر لیں۔ اور فرمایا کیوں کہ آپ کوئی بھی دولت اس کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے، کوئی بھی دولت عبادت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اور جن چیزوں کو ہم دولت سمجھتے ہیں، جو دنیا کی نعمتیں، یہ حقیقت میں عبادت کے بغیر دولت نہیں ہے، یہ غضب الہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ان کو اور دیتا ہوں تاکہ یہ اور غافل ہوں، اور میں ان کے پاس میرے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی بہانہ نہ بچے، کوئی بہانہ نہ بچے۔ جب خدا پوچھے گا نا کیوں، تو یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ یہ دنیا کا مال و دولت، یہ عزت و شہرت، یہ مرتبہ مقام، یہ جب کافر کو اور خدا کی عبادت سے غافل انسان کو ملتا ہے نا، یہ اصل میں اللہ رب العزت اس کو یہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، کسی کے پاس
کوئی بھی ان میں سے کوئی چیز ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکتا ہو تو یہ اس کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ اس کے برے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر فرمایا یہ کافروں کی خوشحالیاں، ان کے بڑے بڑے خوبصورت مکان، اچھی اچھی کاریں، اچھے اچھے بزنس، بڑی خوشحالی، امن سکون دے کر فرمایا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ عارضی کے علاوہ بھی ہے، یہ ایک عارضی تو ہے ہی ہے نا، اس کے علاوہ یہ خدا کا عذاب ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کہنے کے لیے سب کچھ خدا بند کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا نا تو وہ کوئی بہانہ نہ بنا سکے، میں نے اس وجہ سے تیری بندگی نہیں کی، میں نے اس وجہ سے اللہ پاک، تاکہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو سوائے پچھتاوے کے، کیونکہ یہ پھر اس انسان کے لیے زیادہ پچھتاوے کا سبب بنے گا، او میں نے اللہ رب العزت کی بندگی کیوں نہ کی جبکہ میرے پاس سب کچھ تھا، مجھے تو اللہ کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے تھا نا، مجھے میری گردن پہلے بھی زیادہ خدا کے حکم کے سامنے جھک جانی چاہیے تھی۔ سعادت سے طاعت میسر شود، دل از نور طاعت منور شود۔ فرمایا خوش نصیبی عبادت فرما برداری طاعت ہی سے ملتی ہے، اور انسان کا یہ تاریک جو اندر چھپا ہوا دل ہے یہ اللہ کی عبادت ہی سے روشن ہوتا ہے، یہ اچھے اچھے کھانے کھانے سے روشن نہیں ہوتا، یہ بہترین لباس پہننے سے روشن نہیں ہوتا، یہ عالی شان کمرے میں ہوٹلوں میں جناب رات بہترین نرم و نازک بیڈ پر سونے سے نہیں دل روشن ہوتا، یہ تمام چیزیں دنیا کے ہر چیز انسان کے دل کو تاریک کرتی ہے، انسان کے دل کو روشن کرنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ خدا تعالیٰ کی بندگی ہے، وہ بندگی سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے۔ دنیا کے مٹیریل جتنے بھی ہیں یہ انسان کے دل کو پہلے سے بھی زیادہ تاریک بنا دیتے ہیں، تو ہاں اگر ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اتنے استعمال کرے جتنے اللہ نے اس کو دیا، اور پھر شکر بھی کرے اور اللہ کی نعمتوں کو مانے اور زیادہ جھکے، جتنی کسی پر اللہ کی نعمتیں دنیا میں زیادہ ہوں اتنا ہی وہ جھکتا جائے، تو جتنا جھکے گا یہ اس کی نعمت کا شکر ہے۔ ہاں پھر یہ بری چیزیں نہیں ہیں، پھر اچھا لباس برا نہیں ہے، اچھا کھانا برا نہیں ہے، اچھا مکان برا نہیں ہے، اچھی کار بری نہیں ہے، یہ ساری چیزیں پھر اچھی ہیں، بشرطے کہ انسان ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت کے بعد پہلے تو مانے کہ میرے رب نے یہ مجھ پر کرم کیا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو خدا نے مجھے دی ہیں تاکہ میرے لیے آسانی کے ساتھ، میں آج بھی سوچ رہا تھا اور بہت سے بزرگان دین نے بھی یہ لکھا بھی ہے کتابوں میں، ہم کہتے ہیں جی یہ جتنے بھی ایجادات ہیں یہ کافروں نے کی ہے، ٹھیک ہے مانتے کی ہیں، فرمایا یہ مسلمانوں تمہارے پاس بہانے خدا ختم کر رہا ہے، پہلے تمہیں مشکل کے ساتھ کھانا، تمہیں اپنا آپ آسانی کے ساتھ کھانا ملتا ہے، پہلے سفر تمہارے لیے مشکل، خدا نے ان کو تمہارے خدمت میں لگا دیا ہے، ان کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، تمہارے لیے سفر آسان کر دیے، تمہارے لیے کھانا پینا آسان کر دیا، تمہارے لیے رہنا سہنا آسان کر دیا، اب تمہارے پاس کیا بہانہ ہے کہ تم خدا کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم کی سیٹیں برابر ہیں، یہ سنیں یہ فرمان اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہوگا نا، جتنے بھی انسان نے پیدا ہونا ہے نا، اتنی ہی جنت اور جہنم میں سیٹیں ہیں، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، حدیث پاک ہے، یعنی جتنے انسان اتنے ہی مقام ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ مثلا جتنے فرض کریں میں مثلا 1000 انسان نے ہونا ہے تو 1000 سیٹیں، ان میں سے کچھ جہنم میں اور کچھ جنت میں ہیں، سیٹیں 1000 ہی ہیں، ان میں سے کمی بیشی نہیں ہے۔ اب جو سیٹ ہر ایک پر ہونی ہے، تو جو سیٹ جہنم میں تھی نا اس کے بدلے میں اب وہ تو مومن کی وجہ سے مومن کے لیے وہ سیٹ جنت میں پر ہو گئی، اور اس سیٹ کو ایک کافر نے جہنم میں پر کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کو سمجھیں
کہ جب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دنیا میں لگایا ہوا ہے اور تمہاری خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے، تمہارے چیزوں کو آسان کر دیا ہے، اب تم خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے کہ تم نے فجر کی نماز باجماعت ادا کیوں نہیں کی؟ تم نے خدا کی عبادت کیوں نہ کی؟ فرمایا یہ تمہارے بہانے، تمہارے منہ بند کرتا ہے خدا تعالیٰ، اس لیے کہ ان کو تو لگا دیا نا دنیا کی چیزیں بناؤ تاکہ یہ بندے جو ہے نا یہ آرام کے ساتھ میری عبادت کرے، لیکن جن کے کو عبادت کا حکم دیا گیا تھا اگر انہوں نے عبادت نہ کی تو پھر ان کے منہ بھی خدا بند کرتا ہے، ان کے تو کیے نا، ان کے بھی منہ بند کرتا ہے۔ بتاؤ جب تیرے لیے سفر کے لیے تیرے پاس اچھی کار موجود تھی تو کار پر بیٹھ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھی تو نے؟ فرمایا تو اپنے شاپ تک، دفتر تک اس کار پر جا سکتا تھا، اسی کار کو تو نے مسجد میں جانے کے لیے استعمال کیوں نہ کیا؟ کیوں نہ کیا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ جب ایک زمانہ تھا جب شریعت نے اجازت دی تھی بارش ہو تو مسجد میں نہ جاؤ، آج وہ بہانہ ختم ہو چکا ہے۔ موسم کے بہانے اب شریعت میں جو معتبر تھے اب ختم ہو چکے ہیں، وہ ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس یہ کاریں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد رکھ لو سیٹیں دونوں پر ہونی ہیں، جنت والی بھی جنت والی بھی، یا تو مومن کسی کافر کے بدلے میں جنت میں جائے گا یا کافر کسی مومن کے بدلے میں جہنم میں جائے گا، کیونکہ سیٹیں دونوں پر ہونی ہیں۔ اب مومنوں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جس کو ویری ویری کلیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان نہ کر دیا ہو، کوئی ایک بال کے برابر بھی ایسی بات نہیں ہے جو آئندہ ہونے والی ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کر دی ہو۔ جب بیان کر دی ہیں تو پھر بھائی جب تمہارے بہانے بھی سارے ختم ہو گئے ہیں تو پھر اس کی فرما برداری اگر نہیں کرو گے تو اس کے بارگاہ میں جواب کیا دو گے؟ جواب سوال تو ہونا ہے، سوال تو ہونا ہے، اس کا جواب بھی آج تلاش کرنا ہے، اس کا جواب آج تیار کرنا ہے۔ فرمایا اگر بندی از بہر طاعت میاں کشایت در دولت جاویداں، بھائی اپنی کمر کو باندھ لو عبادت کے لیے، جیسے آرمی والے نا یا پولیس والے یہاں پر پٹا ڈالتے ہیں تاکہ کوئی کمر انسان کے گڑبڑ کرے تو انسان کھڑا رہے۔ فرمایا تیار بھی پکڑ لو، ہوشیار ہو جائے عبادت کے لیے۔ جب تم اپنے آپ کو جھکا دو گے خدا کی بارگاہ میں تو ہمیشہ ہمیشہ کی دولت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ میں دنیا کی دولتیں، یہ صحت، یہ اولادیں، یہ ساری چیزیں کتنی دیر ہے؟ کوئی بھی چیز پرماننٹ ہے؟ بڑے سے بڑا دنیا میں ہوتا ہے پرائم منسٹر کا 5 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ دکانیں جب بڑے بڑے کاروبار، ایک آتا دوسرا آ کر اس کے کاروبار کو ختم کر دیتا ہے۔ کتنے میرے سامنے بڑے بڑے دنیا کے ہیوج قسم کے کاروبار تھے، ایک موبائل فون ہے اس نے کتنے کاروباروں کو ختم کر دیا ہے۔ کھا جاتی ہیں ایک چیزیں دوسری چیزوں کو کھا جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ویسے بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ بھائی دنیا کی ہر چیز، بلکہ دنیا بذات خود ٹیمپریری ہے اور آخرت اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ میں نے کئی بار یہ کہا، اس کے آپ یہ بھی نہیں کہا خرب سال کے بعد وہ ختم ہوگا، وہاں اینڈ ہی نہیں ہے۔ یہ چند دن کی انسان اللہ کی فرما برداری ہے جس کے نتیجے میں عبد العباد کی جو ہے نا وہ دولت نصیب ہوتی ہے، اور یہاں چند دن کی غفلت سے عبد العباد کی پنشمنٹ انسان کو ملتی ہے۔ تو بھائی یہ چند دن صبر کر لو، اور پھر یہ جو دنیا کی معاملات ہیں نا اس کی خدا تعالیٰ نے ذمہ داری بھی خود لی ہوئی ہے۔ اس کا اللہ بندوں کو اتنی بڑی ذمہ داری دی بھی نہیں ہے، بندوں کو ذمہ دار بنایا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ جس کی تیاری کا حکم ہے ادھر تو ہمارا خیال ہی نہیں ہے، اور جس کے بغیر
دیکھیں آج تو ایک بڑا صنعتی زمانہ آ گیا، بڑا تیز ترار زمانہ آ گیا، تو گزشتہ 7-8 ہزار سال سے انسان زمین پر رہ رہا ہے نا۔ جب اتنی محنت نہیں کرتا تھا وہ انسان زندہ نہیں رہے، جو اتنے بڑی لمبی لمبی شفٹیں نہیں لگاتے تھے وہ انسان زندہ رہے، بھائی وہ بھی زندہ رہے۔ جب یہ کاریں جہاز نہیں تھے، یہ مکانیں نہیں تھی، یہ سڑکیں نہیں تھی، یہ شاپنگ سینٹر نہیں، وہ بھی زندہ رہے ہیں۔ تو اگر وہ انسان زندہ رہ کر ہم اسی لیے آج ہم زمین میں موجود ہیں نا کہ ہم انہی کی اولادیں ہیں۔ تو جو ہمارے آباء و اجداد یار وہ اپنے وقت میں اپنی عمر پوری کر کے گئے ہیں، تو ہم بھی ہر حال میں اپنی عمر پوری کریں گے۔ ہر حال میں ہم نے پوری کرنی ہے، حالات کیسے بھی ہوں۔ اس لیے ان چیزوں کے پیچھے اتنا نہ بھاگو پر اتنا نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا بھاگو۔ اور فرمایا یہ طاعت نہ پیچد خرد مند سر کہ بالا اطاعت نہ باشد ہنر۔ جو عقل مند انسان ہوتا ہے نا وہ اللہ کی فرما برداری سے اپنے سر کو پھیرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑا پروفیشن اور سب سے بڑی سکل اللہ کی عبادت ہے۔ اس سے بڑی سکل کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی دنیا کا پروفیشن نہیں ہے۔ سب سے بڑا پروفیشن اللہ کی عبادت ہے۔ جو اس میں غافل ہے نا وہ انسان تو انسان، میں آج صبح ہی پڑھ رہا تھا امام غزالی آپ فرما رہے تھے وہ جانور کے مرتبے سے کم ہے۔ یعنی یہ کیڑے مکوڑے اور یہ چرند پرند کے مرتبے سے بھی وہ کم ہے جو اپنے خالق و مالک کو پہچانتا نہیں ہے، جو اس کے بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے۔ بس دو کام اس نے پکڑے ہوئے، میں نے کھانا کھانا ہے اور رات کے سونا ہے اور کام کرنا ہے۔ اور بھائی اللہ کے بندے کچھ اپنے لیے بھی تو کرنا، اپنی آخرت کا بھی کچھ سوچ، اپنی قبر کا بھی کوئی سوچنا، کچھ اپنی کچھ تو سوچنا۔ اتنا کیوں مگن ہو گیا ہے؟ اچانک موت آتی ہے، موت کسی پروگرام کے تحت نہیں آتی۔ موت جب آتی ہے تو یک دم آنن فانن آ جاتی ہے، چلتا پھرتا انسان، بالکل ہنستا کھیلتا انسان اچانک اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور انسان کو کیا اختیار ہے؟ کوئی ذرہ برابر ہے کہ چلو جی سرکار میں نے ذرا کوئی 5 منٹ ٹائم دے دو نا میں کوئی وصیت ہی کر جاؤں۔ قرآن حکیم اللہ پاک نے فرمایا تجھے 2 لفظ بولنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو چیخے گا، چلائے گا، حسرت کرے گا، او میں اپنے ذرا بچوں سے باتیں کر کے ایک کام کی بات بتا کر جاؤں، وہ بھی نہیں ہوگا، اچانک آئے گی۔ ہوش کر، فرمایا سوچ، جب اس نے آنا ہے نا پہلی بات تو یہ کہ کائنات میں کوئی انسان زندہ رہ گیا ہے، اگر ہے تو پھر اس کو تم نظروں میں رکھو، اس کو رول ماڈل بنا لو، یہ انسان ہے یہ نہیں مرا شاید میں بھی اسی طرح نہیں مروں گا۔ جب سارے انسان مار گئے تو تو نے کوئی خدا کے ساتھ آپ معاہدہ کیا ہوا کہ تو نے نہیں مرنا؟ کوئی ہے خدا نے تجھے ضمانت دی ہوئی؟ اچھا وہ جتنے گئے ہیں وہ اسی طرح گئے ہیں، اچانک گئے ہیں، جتنے جاتے ہیں اور جب وہ تو وہ بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، اور جب آتے ہیں نا تو پھر بات چیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو تیرے پاس کیا گارنٹی ہے جی؟ کس آدمی کو مان پر بات کرتا ہے نا، میرے پاس یہ مان ہے جی، لوگ کہتے ہیں خبردار میرے پاس میرے مکان کے کاغذ ہیں، کوئی ادھر آئے، میرے پاس میرے کاغذات ہیں۔ تیرے پاس کون سا کاغذ ہے ابھی؟ دنیا میں رہنے کا کوئی گارنٹی کا کاغذ ہے، کوئی وارنٹی کوئی گارنٹی کا کاغذ ہے تیرے پاس؟ اچھا قبر میں تیرے ساتھ کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کوئی ہے تیرے پاس؟ کوئی تیرے پاس ہے؟ اللہ کے بندے غور و فکر کر، سوچ، غفلت سے باہر آ۔ فرماتے ہیں بآب عبادت وضو تازہ دار کہ فردا ز آتش شویر رستگار۔ فرمایا عبادت کے وضو سے اپنے آپ کو ہمیشہ تازہ رکھ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، پھر تیسری نماز، پھر رمضان آ جائے، پھر حج آ جائے، پھر زکوٰۃ آ جائے، پھر قرآن کی تلاوت آ جائے، پھر درس سننا، عبادت کا وضو کرتا رہے، یہ وضو کرتا رہے۔ جب اس عبادت کے وضو سے اپنے آپ کو تازہ رکھے گا تو تبھی جا کر کل جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت رہے گی، تب کوئی صورت بنے گی۔
اگر تو نے یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو خدا کو بھول گئے، اور جنہوں نے خدا کو بلا دیا نا پھر وہ وقت آئے گا ان کو اپنی بھی خبر نہیں رہے گی، ایسے خدا کی گرفت میں آئیں گے کہ ان کو اس وقت اپنے بھی، یعنی اس قدر ہولناک ان کو سامنا کرنا پڑے گا کہ اس وقت انہیں اپنے آپ کی بھی خبر نہیں رہے گی۔ تو فرمایا یہ وقت آنے سے پہلے پہلے کہ جب تمہیں اپنی بھی خبر نہ رہ جائے، وقت ہے کہ خدا کو یاد کرو، وقت ہے کہ اس کی عبادت کے، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کی اطاعت کرو۔ نماز السر صدق بر پائیدار کے حاصل کنی دولت پائیدار، صرف ظاہری نماز بھی کافی نہیں ہے، ظاہری طور پر حج کرنے، زکاتیں دینا، سخاوتیں کرنا، یہ ساری چیزیں ناٹ انف، یاد رکھ لیں۔ عبادت گزاروں سے بھی یہ مسئلہ ہے، پڑھیں پہلے بھائی عبادت وہی ہے جس میں اخلاص ہو، اور اخلاص وہی ہے جس میں صدق ہو۔ پہلا چیز میں آپ کو یہاں پر بات کروں تاکہ تھوڑا سا آپ سمجھیں، علم سے پیدا ہوتی ہے حالت اور قدرت، اور اس سے پیدا ہوتا ہے عمل، اور اس کے بعد پیدا ہوتے کرنا ضروری ہے۔ عمل بس یہاں تک کافی نہیں ہے، عمل اکیلا کافی نہیں ہے، اس میں دو چیزوں کی شرط ہے۔ ایک تو وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، جیسے سرکار نے کوئی عمل کیا اسی کے مطابق کیا جائے، اپنی چیزیں اس میں نہ داخل کی جائیں، عمل ایسے ہی کیے جائیں جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کیے ہیں۔ اور پھر عمل میں اخلاص شرط ہے، وہ عمل صرف خدا تعالی وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے ہو، اور یہ بھی اس نیت میں بھی وہ انسان سچا ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کا دل بھی انسان سے جھوٹ بولتا ہے۔ انسان اپنے دل کو بھی درست کرے کہ میری یہ نیت، میں اپنے نیت میں سچا ہوں، پوچھے اپنے دل سے کوئی اور چیز ساتھ تو نہیں لگی ہوئی، نہیں۔ تو فرمایا صدق، اخلاص، اور اخلاص کے بعد صدق بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نیت میں سچا بھی ہو، جو کچھ اس کا دل کہتا ہے اس میں وہ سچا بھی ہونا چاہیے، جھوٹ نہ بولے انسان کا دل اپنے آپ کے ساتھ۔ تو فرمایا شہزادے فرماتے ہیں ہمیشہ کی دولت تب بات آئے گی کہ جب انسان عمل بھی کرے، عمل میں اخلاص بھی ہو اور اخلاص میں صدق ہو، یہ چیز ضروری ہونا چاہیے۔ یہ طاعت بود روشنائی جہاں کے روشن از خورشید باشر جہاں۔ آپ فرماتے ہیں انسان کا دل روشن نہیں ہوتا عبادت کے بغیر، جس طرح یہ دنیا روشن نہیں ہوتی سورج کے بغیر، اس کائنات کی روشنی سورج کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی طرح دل کی روشنی عبادت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں پرستندہ آفرینندہ باش در ایوان اطاعت نشینندہ باش، سوچ غور و فکر کر، تیرا ایک بنانے والا ہے، تجھے دنیا میں بھیجنے والا ہے، تجھے پیدا کرنے والا ہے، جس نے تجھے بنایا اس کی عبادت کر۔ اور جب یہ کرے گا تو فرمایا عبادت کے محل میں ہمیشہ بیٹھا رہے، عبادت کے محل میں بیٹھا رہے۔ اور فرمایا اگر حق پرستی کنی اختیار در اقلیم دولت شوی شہر یار، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس سچائی ہو، سچائی ہونی چاہیے۔ اور جب انسان سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا تو پھر انسان جو دولت ہے نا، یعنی یہ جو دنیا اور آخرت دونوں کا وہ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ پھر دنیا کی بھی دولت عطا فرماتا ہے، آخرت کی بھی دولت عطا فرماتا ہے جب انسان کے اندر سچائی ہوتی ہے۔ سر از جیب پرہیزگاری برار کہ جنت بباد جائے پرہیزگار، جیسے یہ ہم قمیض جب پہنتے ہیں نا تو سر یہاں سے باہر نکالتے ہیں، فرمایا اپنا سر پرہیزگاری کے لباس سے باہر نکال، مانا یہ کہ پورے جسم پر پرہیزگاری کا لباس پہن، تیرا دیکھنا، تیرا سننا، تیرا بولنا، تیرا چلنا، تیرا پھرنا، تیرا ہر عمل
وہ پرہیزگاری میں ہونا چاہیے۔ جو اعمال خدا نے فرمایا کر ان میں کوئی مس نہ ہو، اور جو خدا نے فرمایا یہ کام نہیں کرنا وہ ان میں سے کوئی کام تیرا کوئی جسم کا عضو نہ کرے۔ زبان سے جھوٹ نہ بولے، آنکھوں سے بری چیزوں کو نہ دیکھے، کان سے بری چیزوں کو نہ سنے۔ تو فرمایا یہ کام کرو، اپنے سر کو پرہیزگاری کے لباس سے، یہ لباس ہم پہنتے ہیں، فرمایا اس لباس کے اوپر پرہیزگاری کا لباس پہن۔ سبحان اللہ۔ یہ تقوی چراغ رواں پر افروز کے چون نیک بختہ شوی نیک روز۔ اور آپ فرماتے ہیں تقوی کا لیمپ، یہ ہم لائٹیں جلاتے ہیں، جلاؤ اچھی بات ہے، پر اس لائٹ کے ساتھ پرہیزگاری کی لائٹ بھی جلا، تیرے اعمال سے محسوس ہو، پتہ چلے کہ تو پرہیزگار ہے۔ ان لائٹ کے ساتھ ساتھ تقوی کی لائٹ بھی چلا، وہ بھی روشنی حاصل کر۔ کسے را کے شرح باشد شعار، نہ ترسد از آسیب روز شمار۔ فرمایا ایک ہی جنہوں کہتے ہیں 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ، پنجابی بھی کہتے ہیں 100 گز رسا سرے تے گنڈ، مانا جنی مرضی لمبی باتیں کر لیں آخر حاصل ایک ہے۔ فرمایا حاصل یہ ہے شریعت کا پابند بن جا، شریعت کا پابند بن جا، اور جب تو شریعت کا پابند بن جائے گا تو پھر تجھے قیامت کا ڈرنے، قیامت سے، قبر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حشر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پل صراط سے گزرتے وقت ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تجھے آخرت کے معاملات سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے ڈرنا ہے اس نے پورا تیرے زندگی کا نظام الاوقات تجھے دے دیا ہے۔ فرمایا یہ کام کر کے آ جانا، پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا جو وہ پورا نظام الاوقات ہے نا، تیری پیدائش سے لے کر مرنے تک تو نے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ فرمایا اپنے ہر عمل شریعت کے تابع کر لیں، پھر قبر بھی تیرے لیے جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، پھر جناب میدان معاشر بھی تیری کمال عزت افزائی کا ایک مقام ہے، پھر پل صراط سے بھی تو آرام کے ساتھ گزر جائے گا۔ فرمایا بات ایک ہے، لمبی جتنی مرضی لمبی باتیں کرو، بات شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں ختم ہوتی ہے کہ شریعت کے پابند بن جاؤ، ظاہراً بھی باطناً بھی، تیرا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو، تیرا باطن بھی شریعت کے مطابق ہو، پھر انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ